چاہے آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہو، میں انتہائی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اسلامی معلومات حاصل کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیں۔ سوشل میڈیا کھول کر دیکھیں تو نئے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں جو دین کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان میں سے بعض حضرات تو وہ ہے جو ابھی مدرسے سے نکل کر گریجویشن کر کے نکلے ہیں۔ کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو چند کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہی ویڈیوز بنانے لگ گئے۔ میں ان کو ہرگز ڈسکریڈٹ نہیں کر رہا، میں ان کو نیچا دکھانا نہیں چاہ رہا۔ ممکن ہے کہ وہ علمی اعتبار سے کافی باصلاحیت ہو، قابل ہو، لیکن یہاں مسئلہ علم کا نہیں بلکہ مسئلہ مزاج کا ہے۔ 18-22 سال کی عمر میں انسان فطرتاً جذباتی ہوتا ہے۔ ابھی دنیا سے اس کا سابقہ نہیں پڑا، دنیا کا تجربہ اسے حاصل نہیں ہوا، اس کی دنیا کتابوں کی ارد گرد ہی گھوم رہی ہے، جس کے نتیجے میں عموماً ان حضرات کی باتوں میں تشدد اور بے اعتدالی نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ایک شخص سوشل میڈیا پر آتا ہے اور آنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مسلک کے خلاف کیمپین شروع کر بیٹھتا ہے۔ کوئی دیوبندی حضرات کو کافر ثابت کرنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں تو کوئی بریلوی حضرات کو مشرک ٹھہرا رہے ہیں، کوئی اہل حدیث کے جنازے کے اٹھانے کے انتظار میں ہے تو کوئی جماعت اسلامی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین کی خدمت کے لیے نہیں بلکہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھے کہ اپنے موقف کو جاننا اور اس کے دلائل کو جاننا اور وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر مخالفین کا جواب دینا یہ بھی لازم ہے، لیکن اس سے اپنے زندگی کا مرکزی مقصد بنا لینا اس حد تک کہ مستقل چینلز قائم کیے جائے جو صبح شام صرف ان کو نیچا دکھانے کے لیے بنائے گئے ہو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر یہ کہ وہ ائمہ اسلام، وہ بزرگان دین جو اپنی زندگی کو کھپا کر چلے گئے اور دین کے خاطر اپنی زندگی کو قربان کر بیٹھے، ان کے خلاف ناشائستہ اور ذلیل الفاظ استعمال کیے جائے۔ یہ دین کے بھی خلاف ہے اور علم کے روح کے بھی خلاف ہے۔ کوئی امام ابو حنیفہ کو گالی دے رہا ہے، کوئی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، کوئی غزالی کو، کوئی مولانا اشرف علی تھانوی کو، کوئی احمد رضا خان کو، کوئی البانی کو رحمہم اللہ۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ حضرات راستے چلتے ہوئے لوگ ہو جن کا علم سے کوئی سروکار نہ ہو، جنہوں نے دین کے لیے کوئی خدمت نہ کی ہو، اور سارا علم انہی نوجوانوں کے پاس آ گیا اور جو چاہے اپنے زبان کو ان کے خلاف دراز کر سکتا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ایسے لوگ کو ہم سنتے بھی ہیں، ان کے جذباتی الفاظ سے ہم متاثر بھی ہوتے ہیں، لیکن سوائے اس کے کہ یہ رویہ ہمارے اندر اپنی تحریک کے لیے، اپنی جماعت کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے تعصب پیدا کرتا ہے، ایسا تعصب جو بالآخر امت کے لیے زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ یہ کتابیں جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے تو بعض کتابیں وہ ہے جو میں نے جمع ہی صرف اس وجہ سے کی تاکہ میں دوسرے جماعت والوں کو، دوسرے مسلک والوں کو شکست دے سکوں، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا چلا گیا دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ امت کو تصادم کی ضرورت نہیں بلکہ اتحاد، اعتدال اور نرمی کی ضرورت ہے۔ اور یہ صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ یہ زندگی سکھاتی ہے، وقت سکھاتا ہے، تجربہ سکھاتا ہے۔ لیکن پھر مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام ناظرین سنے تو کس کو سنے؟ تو بھائی ان کو سنو جن کی زندگی دین کی خدمت میں گزری ہو، ان کی سنو جن کی پرہیزگاری اور جن کا تقوی اور جن کی للہیت اور ان کا اخلاص ان کی خدمات سے نمایاں طور پر نظر آتی ہو۔ ایسے لوگوں کو سنے جنہوں نے دنیا کا تجربہ حاصل کیا ہو، ایسے لوگوں کو سنے جو جوڑنے کا کام کرتے ہو، توڑنے کا کام نہ کرتے ہو۔ اور اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ عقیدت میں آپ اس قدر گر جائیں کہ جو اس شخص نے کہا ہم نے اسے مان لیا، چاہے وہ غلط کیوں نہ کہہ رہا ہو۔ بلکہ اس جگہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مشورہ لینا بہتر ہے، جو کہتے ہیں کہ دیکھو حق کو آدمیوں کے ذریعے نہ پہچانو، بلکہ پہلے یہ دیکھو کہ حق کیا ہے، اور جو وہ بات کہہ رہا ہو سمجھ لو کہ وہ حق پر ہے۔ اگر تم پہلے آدمیوں کو حق پر سمجھ لو گے اور اس آدمی کے ذریعے، اس شخص کے ذریعے حق کو پہچاننے کی کوشش کرو گے تو ہو سکتا ہے اور ممکن ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔